تو انہوں نے کہا مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا۔ آپ لوگوں کو میں سکھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ ہمارے لیے مشکل کر دیتے ہیں بعض وقت۔ اگر میں آپ سے کہوں مجھے نہیں آتا تو آپ کہیں گے مولانا اب 20 سال ہو گئے امام پہ پڑھ کے آئے، مجتہد اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ کو اس کا جواب نہیں آتا۔ اور اگر میں نہیں آتا اور کوئی جواب دے دوں تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دوں۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے 3 مرتبہ کہا نہیں آتا، نہیں آتا، نہیں آتا۔ تو جب نیچے ہوتے ہیں تو وہ کچھ میری طرح کے شاگرد پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، محترم آپ ایک ہی بار کہتے نہیں آتا ہے، کہتے بعد میں بتا دوں گا۔ کہاں میرے شاگرد ہوں، تمہارا استاد جب 3 مرتبہ کہے گا تو تم شرما کے ایک بار تو کہو گے۔ یہ ہے ہمارے مجتہدین و مراجع تقلید کہ اگر نہیں آتا تو نہیں آتا، ہم اس کو دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد بتائیں گے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا کی گفتگو یہاں پر موجود ہے کہ اگر ولی کے معنی کو دیکھا جائے تو ولی کے معنی صرف یہ ہیں کہ صاحب اختیار، بس۔ اگر اللہ نے کہا، اب دوست کے معنی کر لیں، ساتھی کے معنی کر لیں، دیکھیں عربی میں ولی کے معنی دوست کے ہیں، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ولی کے معنی اگر غلام کو مالک نے آزاد کیا ہے تو مالک غلام کا ولی ہے اور غلام جو ہے مالک کا مولا بن جائے گا، عربی کے لفظ۔ لیکن جب ہم لفظ کے استعمال کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے استعمال کیا گیا، اس حساب سے معنی کیے جاتے ہیں۔ جب اس حساب سے معنی کیے جاتے ہیں تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے لیے اپروپریٹ معنی کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی سسٹم میں یہ الفاظ ڈال کر بتا دیے کہ دیکھو اگر تم میری ولایت کو قبول کرتے ہو تو پھر رسول کی بھی ولایت کو قبول کرو گے، اور رسول کی ولایت کو قبول کرتے ہو تو پھر ان کی ولایت کو کرو گے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض مرتبہ بچے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تو مولانا اگر اہل بیت علیہ السلام کا نام، اگر اہل بیت اتنی امپورٹنٹ ہے تو قرآن میں ان کا نام کیوں نہیں آ جاتا؟ سوال تو صحیح ہے۔ کأنہم علی رؤوسہم الطیور، ایسے لگتے ہیں جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ اعتراض صحیح ہے، بالکل صحیح کہ اہل بیت کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل بیت کا نام نہیں دیا قرآن میں۔ اس کی وجوہات بہت سی ہوئی، میرے نام کے ذہن میں اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ اگر نام دے دیتے تو اور بہت سو کے وہ نام ہو جاتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ طور پر قرآن مجید میں آیت نازل کر دی کہ اگر یہ نصرانی تمہاری بات نہیں مانتے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا۔ اب اس کو یہیں سے روک کر میں کہتا ہوں کہ جیسے میں نے اس دن بھی ایک جگہ اشارہ کیا تھا کہ یہ نصرانی لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ اگر رسول، ان کے رئیس نے بتایا تھا کہ اگر رسول امت کے ساتھ آ جائیں تو سمجھ لینا ان میں دم نہیں ہے، اور اگر رسول چند لوگوں پر لے کر اور قرآن مجید کی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، کل میں نے آپ کو اندازاً بتایا 2500 تفسیریں ہیں، ان تفسیروں کا مطالعہ کیجئے۔ اب تو نیٹ کی نعمت آپ کے پاس موجود ہے، ان آیتوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب وقت تھا اسلام کے بچانے کا، وقت تھا اسلام کے بچانے کا۔ اگر رسول اکرم ذرہ برابر میں رسک لیتے اور امت کو لے کر چلے جاتے تو کیا جاتا؟ اگر اسلام نہ بچا نعوذ باللہ، امت کی ختم ہوتی، باقی تو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن رسول کو معلوم تھا کہ اسلام کو بچانے کے لیے صرف ان ہستیوں کو لے کر جاؤں کہ تاریخ میں اگر کوئی بچہ اعتراض کرے کہ اہل بیت کا نام کیوں موجود نہیں تو جواب دینے والا جواب دے سکے کہ اہل بیت کا نام نہیں، اہل بیت خود موجود ہیں۔ اسی لیے تاریخ لکھتی ہے کہ رسول اکرم اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو اور ان 2 بیٹوں کو لے کر آئے، اور امت بھی عجیب ہے،
وہ نصارہ پہچان گئے کہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر وہیں سے دعا کریں تو یہ کوہ جو ہے وہ ہل جائے گا، اس لیے تسلیم ہو گئے اور انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ ضرور پڑھے محمد یہ ہے کہ جو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی معرفی ہونی چاہیے، معرفی کروانی چاہیے، اگر معرفی نہ کروائے تو اس نے ذمہ داری ادا نہیں کی، اور اگر امت گمراہ ہو جائے تو امت کو گمراہ ہونے کا کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر رب ان ہستیوں کو پہچانوا لے کہ جو ہدایت کا چراغ ہیں، ان کو زمین پر رب بھیج دے، ان کا قرآن میں ذکر کر دے، ان کی طہارت کا اعلان کر دے، اب آپ پر ہے لا اکراہ، چاہو تو داخل ہو جاؤ، چاہو تو قبول کرو، چاہو تو قبول نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب شکر نعمت یہ ہے کہ جو جو ہستیاں ہیں ان کو پہچانو، پہچاننے کے بعد ان کا اتباع کرو، جو جو تم اتباع کرتے جاؤ گے تمہاری نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اور جیسے جیسے تم اتباع چھوڑتے جاؤ گے تم دین سے دور ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اس کی بات بعد میں آئے گی۔ تو اب ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ طاغوت کا مقابلہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ایک اور جگہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں ہم نے انبیاء کو نازل کیا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو طاغوت سے بچائے۔ طاغوت کون سی طاقت ہے؟ ذرا سا اشارہ کیا کل اور میں نکل گیا، آج سمجھانا چاہتا۔ اگر ہم طاغوت کو سمجھ لیں، ہر زمانے میں طاغوت رہے، کسی کو برا لگتا ہو برا لگے، کسی کو اچھا لگے۔ طاغوت یہ ہے ہر وہ طاقت جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، ہر وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ اب حضرت آدم سے لے کر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو بھیجا تاکہ طاغوت کو پہچانوائیں، اور ایسا نہ ہو کہ لوگ طاغوت کی پیروی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا اتباع نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ اذهب الى فرعون انه موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، اس نے طغیان کیا ہے۔ پالنے والے تو قدرت والا ہے، وسیلے کی ضرورت نہیں، تو قدرت والے وسیلے کی ضرورت نہیں، کہ نہیں یہاں پر وسیلے کی ضرورت ہے، میری قدرت اپنی جگہ پر، لیکن بھیجنا نبی کو پڑے گا تاکہ اس کی ہدایت کا راستہ کھل جائے۔ موسیٰ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جاؤ، تمہیں طاقت دے دی۔ کہا پالنے والے میں وہاں پر اس طرح سے نہیں جا سکتا ہوں، میرے لیے تو دو کام کر دے، رب اشرح لی ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اس کے بعد کہا کہ میرے بھائی ہارون جو میرے وزیر ہیں ان کو میری پشتیبانی اور میری ہیلپ کے لیے آگے بھیج دے۔ اب حضرت موسیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، پالنے والے حضرت موسیٰ اکیلے کافی کا نہیں، ہمیشہ یاد رکھو جو نبی ہوتا ہے اس کے ساتھ ولی بھی ہوتا ہے، اور نبی کی مدد کے لیے ولی ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ 10 سال کے تھے میرے مولا، اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ جب کوئی پتھر مارتا تھا تو میرے رسول اکرم کو تو میرے مولا دفاع کیا کرتے تھے، کہتے بچہ کیا کرے گا؟ رسول اکرم نے فرمایا تم اس کو بچہ دیکھ رہے ہو، میں اس کو اپنا ولی دیکھ رہا ہوں۔ تو نبوت کی حفاظت اگر کی ہے تو امیر المومنین علیہ السلام نے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اور جب بھی میں کہوں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، حدیث اٹھا کے دیکھ لیجیے، شیعہ حدیث مت دیکھیے، شیعہ تاریخ مت دیکھیے، ہو سکتا ہے سب غلط لکھ دیا ہو، اہل سنت کی تاریخ دیکھیے، کیونکہ وہاں سب کچھ موجود ہے، وہاں آپ کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، تعقل کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ چاہ رہے ہیں، پالنے والے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیج رہے، تو اب کچھ انہیں مال دے دے، اسلحہ دے دے، کام تو تبھی ہوگا،
ہمارے اسٹینڈرڈس کیا بنائے ہوئے؟ یہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو آج کے زمانے کی طاغوت ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اگر آپ نے فلاں اسٹینڈرڈ کے کپڑے پہنے ہیں تو آپ کی عزت ہے، نہیں ہے تو نہیں، آپ نے فلاں پرفیوم لگایا تو عزت ہے، نہیں تو نہیں، آپ نے فلاں گاڑی رکھی ہے. یعنی ذہن کو ایسا بنا دیا ہے کہ یہاں سے آپ پورا دن محنت کریں، پسینے کی کمائی حاصل کریں اور اس کے بعد ان پیسوں کو خرچ کریں انہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کے الگ اسٹینڈرڈز کے پورا کرنے کے لیے، تاکہ آپ معاشرے میں عزت رکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو اس زمانے کا تابوت وہ ہے کہ جو کارپوریٹ سسٹم بنا چکا ہے اور ہمیں اس میں پھنسا چکا ہے. اس زمانے کا تابوت فرعون. جب فرعون کے پاس پہنچے حضرت موسیٰ تابوت زمان، تو فرعون نے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر موسیٰ کہہ گیا یہ کیا حال بتا رہا ہے؟ کہا فرعون میں تیرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا. فرعون نے مذاق اڑایا، ہاں کچھ سونے چاندی کے سکے لے آؤ، میں ان پر ڈال دوں تاکہ یہ کوئی اسٹینڈرڈ کے اچھی کمپنی کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کسی ایسی کمپنی کے کپڑے پہن کے ہیں جو پتہ چلے اسٹینڈرڈ کے ہیں، کوئی اسٹار اس کو پہنتا ہو، کوئی ایسا پہنتا ہو جس سے عزت بنے. حضرت موسیٰ نے کہا مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے انبیاء کو نہ اس طرح سے، حضرت سلیمان کو ہٹا دیجیے وہ استثناء ہے، نہ اپنے انبیاء کو مال دے کر بھیجا، نہ فوج دے کر بھیجا. اور کریں پہلے والے تو کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء، تیرے پاس ملک بھی ہے، تو قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد تو اپنے انبیاء کو نہ مال دے کر بھیجتا ہے، نہ فوج دے کر بھیجتا ہے، نہ وہ طاقتیں دے کر بھیجتا ہے کہ لوگ اس سے جھک جائیں، کھانے ہو جائیں. کبھی سوچا پہلے والے اپنے بارے میں تو اتنا سخی اور انبیاء کے بارے میں اتنا کنفیوز نہ ہو سکے، پھر مال میں کمی آ جاتی. اگر حضرت موسیٰ پورا سونے کا لباس پہن کر جاتے، 10,000 کی فوج پیچھے ہوتی اور حضرت ہارون اس فوج کو کمانڈ کر رہے ہوتے، تو فرعون تسلیم ہو ہی جاتا. کنفیوز ہو گئے تھوڑا سا. درود پڑھتے ہیں محمد والے. 10-15 لیٹسٹ گاڑیاں ہوتی، 10-15 ایئرکرافٹ ہوتے. درخواست کی جا رہی کہ آگے آ جائیں، تو آگے آ جائیے تاکہ انشاءاللہ 2 سال بعد جب نیا حسینیہ بنے تو آپ کو زحمت نہ. درود پڑھے اور آگے آ جائیے. آگے آ جائیں. شکریہ. تھوڑا سا اور آگے جائیں، آپ جگہ بن جائے. محمد وآل محمد صلوات اللہ. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات. یا اللہ کچھ حضرت موسیٰ کو A380 دے دیتا، کچھ ایسی مرسیڈیز بینز دے دیتا، کچھ ایسی پورش گاڑیاں دے دیتا، کچھ ایسی چیزیں دے کے بھیجتا کہ فرعون کہتا واہ واہ موسیٰ کیا آدمی ہو تم، جو تم بات کہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. It is like that, isn't it so? اگر ہمیں کسی سے بات کرنا جانا تو اتنا اسٹینڈرڈ بن کے جاننا ہوگا، خاص کر اگر میں سیلس مین ہوں تو مجھے اتنے اسٹائل سے جانا ہے کہ سامنے والا بات مان جائے. سیلس مین کی بات الگ ہے، اللہ کے نبی کی بات الگ ہے. کیا وجہ ہے؟ اللہ نے نہ مال دیا نہ فوج دی. دے سکتا تھا نا، اس لیے سلیمان کو دے کے بتایا کہ میں سمجھتا کہ میں دے نہیں سکتا، اس لیے کہ جو اللہ کے رسول پر اعتراض کر سکتا ہے کہ رسول تو نے مال کو صحیح طرح سے تقسیم نہیں کیا، ہمیں پسند نہیں آیا. معذرت کے ساتھ تھے ایسے لوگ، تو اللہ پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ بالے والے تو نے انبیاء کو بغیر مال کے بھیج دیا، رسول اکرم کو بھی. یہی ہے نا، رسول اکرم تو بغیر مال والے کراچی کی غلط بات ہے. رسول اکرم اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جس خاندان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں اور خانہ کعبہ کا انتظام. یہاں تو آپ سے چندہ مانگنا پڑتا ہے، ویسے یہ بات غلط ہے. میں ایک بات یہاں پر آپ کو سمجھاتے ہیں، درود پڑھنے محمد والے. ایک اصول یاد رکھیے، انتظامیہ چند لوگ ہوتے ہیں اور استفادہ کرنے والے اکثر لوگ ہوتے ہیں. انتظامیہ استفادہ کرنے والوں سے نہ تعریف کی خواہش مند ہوتی ہے،
نہ کوئی مزدوری چاہتے ہیں، وہ صرف امام کے لیے کام کرتے ہیں. آپ لوگ بھی کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں. اب جب پیسے جمع کرنے کی بات آئے تو یاد رکھیے ایک کام ایسا ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان پر جو پیسے جمع کرنے کا پریشر ہوتا ہے اسے آپ دور کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ دے رہے ہیں ما کان للہ ینمو، جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ دے رہے ہیں نا وہ نمو کرنے والا ہے. اسی لیے جب رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے یہ دوسرے دن اشارہ کیا تھا کہ جب وہ بکرے کا گوشت ہے دمبے کا گوشت بانٹ کے واپس آیا کہ رسول اللہ کلیجی رہ گئی، تو فرمایا کہ بیٹا کلیجی رہ گئی نہیں، کلیجی جو ہے وہ چلی گئی، پورے بکرے کا گوشت جو وہ بچ گیا. کیسے؟ کہ جو تم نے اللہ کے نام میں دیا وہ تو تمہارے لیے بچ گیا. اب جس کو یقین ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے. اور یاد رکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، بہت سے سوالات ہیں جو حضرت موسیٰ سے کیے گئے. ایک سوال یہ تھا، ایک شخص تھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہا اب پیسہ نہیں جمع کر سکتا، میرے پاس جگہ نہیں پیسہ رکھنے. ہاں آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ یہ کیسا ہے. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے موسیٰ اب مجھے پیسہ نہ دے، میں پیسہ نہیں رکھ سکتا، اتنا پیسہ ہو گیا کہ میں اس کا کچھ کر نہیں سکتا ہوں. اگر آپ کو پوری دنیا کی دولت دی ہے کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کہ یہ پیسہ روک کیوں نہیں دیتا، میں چاہتا ہوں کہ پیسہ روک دے اور مجھے پیسہ نہ دے. حضرت موسیٰ کہ واپس آئے. اس شخص نے کہا کچھ جواب آیا، میرے لیے کچھ آرام ہوگا. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے پیغام دیا ہے، تو میرے بندوں کو دینا بند کر دے، میں تجھے دینا بند کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. آپ اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتے جائیے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو میں نے تمہیں دیا ہے. جو آپ کا مال ہے وہ آپ دبائے رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو اللہ کا مال ہے اس سے دیں. اور یقین رکھیں دو نصیحتیں کرتا ہوں. ایک اللہ اور رسول اور امام کے نام پر دیجئے، جتنا دیں گے یہ مت سوچ کے دیجئے کہ مل جائے گا، نہیں ملے گا، لیکن ملے گا ضرور. اور دوسرا یہ کہ اگر مالی طور پر پریشانی میں ہیں تو چند فارمولا ہے جس کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا. نمبر 1، فوراً حج پہ چلے جائیے. حج ہو سکتا ہے اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو واجب نہ ہو، لیکن جیسے ہی آپ مستحب حج کرنے جائیں گے تو آپ کے مالی مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اس میں بالکل کوتاہی مت کیجیے. جن پر واجب ہو گیا وہ چلے جائیں، ورنہ معصوم فرماتے ہیں جن پر حج واجب ہو گیا اور وہ حج کرنے نہ جائیں اور موت آ جائے تو ملک الموت اس کے کہتے ہیں چوز کرو، تم یہودی مرنا چاہتے ہو، نصرانی مرنا چاہتے ہو یا مجوسی مرنا چاہتے ہو. تو واجب اگر حج چھوڑ دیا وہ الگ بات ہے، لیکن جب مالی مسائل قلب میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ برکت نہیں ہے، یہ اتنا نہیں مال ہے جتنا انسان چاہتا ہے کہ ذرا زندگی آرام سے ہو، تو حج پہ جائے. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار حج پہ جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے روزی فراوان کر دے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اذان صبح اس سے پہلے جاتے ہیں، روزی سے اسی وقت میں اس کے بعد نہیں، اذان صبح سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ روزی بانٹتا ہے. جو سوتا ہے معصوم فرماتے ہیں روزی کا فرشتہ اس کے پاس سے چلا جاتا ہے. اسی لیے جو بھی یہ اصول صرف مسلمانوں اور شیعہ کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے، ہر انسان نہیں، ہر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کہ جو بھی اذان صبح سے لے کر سورج نکلنے تک جاگے گا، اگر اس وقت گناہ کرے گا تو ایک الگ بات ہے، ورنہ مثلا نماز صبح پڑھی اس کے بعد تلاوت کی، تھوڑی تلاوت کر لی، باقی کوئی کام کر لی، ضروری نہیں کہ عبادت کرتے رہے، لیکن اس ٹائم میں جاگے رہنا آپ کی روزی اور برکت میں اضافہ کر دے گا. دونوں پڑھ لیں محمد حضرت موسیٰ کو دیکھ کر فرعون نے کہا موسیٰ یہ کیا حال بنا رکھا ہے، چوپانوں جیسے کپڑے پہن کے آ گئے میرے دربار میں، کپڑے تو اچھے پہن کر آتے. حضرت موسیٰ نے کہا میرے کپڑے صاف ہیں، میرے کپڑے پاک ہیں. کہے اس میں پیچ لگے ہوئے ہیں، پیچ لگے ہونا کوئی ایسی بات. اب میرا سوال وہی ہے، میں سوال جاری جانے کی خواہش رکھتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو نہ سونے کے کارٹنز بھر بھر کے بھیج کے دیے، نہ اتنی بڑی فوج دی کہ دیکھنے والا فوراً جھک جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سونا دیتا، اگر فوج دیتا تو اب فرعون اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، طاقت کے سامنے جھکتا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو
کو نہیں پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی طاقت کو دیکھ کر جھکیں، لوگ اس کی محبت اور رحمت کو دیکھ کر. اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی گود میں رکھتا ہے اور ماں کے پیار کو دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ بندے دیکھ اسی ماں کے دل میں نے محبت ڈالی ہے، اسی ماں کے دل میں نے پیار ڈالا ہے. اگر دعائے عرفات امام حسین علیہ السلام پڑھے تو اس میں یہی کہ پڑھنے والے تیرے کن کن احسانات کا شکر ادا کرو کہ تو نے مجھے محبت کرنے والی ماں دی ہے. اور واقعی ماں کا مقام بیان نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں بہت بوڑھی ہے، ہل نہیں سکتی ہے، میں سارے کام جیسے بچے کے کام ہوتے سارے کام میں اس کے کراتا ہوں اور چند سالوں سے کرتا ہوں، آیا میں نے اس کی اس محنت کا صلہ دے دیا؟ حضرت عیسیٰ نے یوں دیکھا اور دیکھے گا اس محنت کے ایک لمحے کا صلہ نہیں ہو سکے گا، ایک لمحے کا صلہ نہیں ہو سکے گا. اور حدیث میں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس عورت کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یہ منزلت بخشی ہے تو پھر اب پردہ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اظہار کیجیے. بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا داڑھی کی دلیل دیجیے. میں نے کہا داڑھی کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہ اظہار اطاعت ہے. جس طرح ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی کا بیج لگتا ہے کہ میں ایئرپورٹ سیکیورٹی میں پاس ہو سکتا ہوں، ویسے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نشانی اور کچھ بھی نہیں ہے. جو نہیں رکھتے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں غور کیجئے، ریوائز کیجئے، اس لیے کہ کوئی بھی نبی کوئی بھی امام ایسے نہیں گزرے جنہوں نے داڑھی نہ رکھی ہو. تو اطاعت کی نشانی کے طور پر رکھیں اور اس طرح سے رکھیں کہ آپ کو دیکھنے والا دیکھ کر سمجھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے. درود پڑھتے محمد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نظام یہ رکھا ہوا ہے کہ نہ انبیاء علیہ السلام کو اور نہ رسول اکرم کو مان دیا، نہ بڑی فوج دی، بلکہ دیا جو دلیل دی تاکہ دلیل کے ذریعے هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پڑھ کے بتائیں اور ان کے نفس کو پاک کریں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک طرح سے طاغوت کے مقابلے کا حکم دیا اور خود بھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے طاغوت کا مقابلہ کروا کر بتایا کہ دیکھو طاغوت کا مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے مال کو زیادہ کرو، طاغوت کے مقابلے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم اپنی فوج کو زیادہ کرو. طاغوت کے مقابلے کا طریقہ یہ ہے کہ جو عقل کی نعمت تمہیں دی گئی اس نعمت کے ذریعے طاغوت کا مقابلہ کرو. جب تم طاغوت کا مقابلہ کرو گے تو عقل کی دلیل کے ذریعے طاغوت کا مقابلہ ہو سکتا ہے، ورنہ مقابلہ. اور ہم دیکھیں طاغوت بھی ہمیں جو بیوقوف بناتا ہے وہ عقلی دلیلوں سے بناتا ہے، ظاہری طور پر دلیل بناتا ہے. میں واقعی میرا عقیدہ یہ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اگر کوئی یہ پروف کر دے کہ 9/11 حقیقی واقعہ ہے، ممبر پہ بیٹھ کر اس امام بارگاہ میں چیلنج کرتا ہوں 9/11 کا واقعہ کوئی پروف کر دے کہ جیسا کہا گیا ویسے تھا، میں آپ کے لیے آج رات پروف کر سکتا ہوں کہ 9/11 کا واقعہ 100% بنائے ہوا واقعہ. لیکن آپ دیکھیں طاغوت نے کتنی انٹیلیجنٹلی اس کو مینیپولیٹ کیا کہ کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا یہ بات کہنے کی کہ واقعہ سچا. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ طاغوت نے علم کے دروازے کو پکڑ لیا، طاغوت نے میڈیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، طاغوت نے ہمارے مائنڈز کو ریموٹ کنٹرول کر لیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم انڈائریکٹلی یا سب کانشیسلی اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم ٹیلی ویژن پہ ایک نیوز سنتے ہیں، قرآن سے زیادہ اس نیوز پر ہمیں یقین ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے میری بات سب ہے، لیکن بتانا ضروری ہے اس لیے کہ آج کے کربلا میں ہمارا مقابلہ، ہمارا جہاد کس سے؟ طاغوت سے. اور طاغوت پوری کوشش یہ کر رہا ہے کہ انسانوں کو اللہ کی اطاعت سے نکال دے. آپ سوچیں کہ جو مرکز اسلام ہے، میں کسی خاص گروہ پر حملہ کرنے کا عادی نہیں ہوں، یہ جو مسائل ہیں بتانا ہے. میں نے پرسوں اشارہ کیا تھا اور آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ
کہ جو مرکز اسلام ہے. آپ روم چلے جائیے, آپ چرچوں میں پرانے چلے جائیے, 1500 سال 2000 سال کی نشانیاں موجود ہیں. آپ انگلینڈ چلے جائیے, لندن چلے جائیے, پرانی ہسٹوریکل چیزیں ان کو سنبھال کے رکھا ہے. آپ حجاز میں سعودی عرب کہتا نہیں ہوں, آپ مکہ اور مدینہ چلے جائیے, جو نشانیاں تھیں وہ بھی ختم کر دی. ایک مسلمان کے اندر جرأت نہیں ہوئی جب یہ نشانیاں ختم کی جا رہی تھی کہ یہ ہماری تاریخی چیزیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم سنبھالتے ہیں, پوری دنیا سنبھالتی ہے, لیکن کوئی بولنے کے لیے کرے. کیوں؟ اسی لیے طاغوت نے علم کو اپنے ہاتھ میں حاصل کر لیا, اپنے کنٹرول میں لے لیا, آج وہاں پہنچ گیا ہے. ہم صرف اس علم کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, سوچتے ہیں, لیکن پہنچتے نہیں ہیں. جبکہ ہمارے پاس ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم والحکمۃ فلیأتها من بابها. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں, ہماری زبان پر بے شک علی والا ہونا ہے, ہمارا دل بھی علی والا ہے. کوئی کاٹ کے دیکھ لے تو اسے پتہ چل جائے گا. علی والوں کو امتحان دینا پڑتا ہے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو علی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے راستہ, اس پر ہم کتنا چل رہے ہیں. مومنین تھوڑا سا ریوائز کیجئے, ریوزٹ کیجئے, آیا ہم اس راستے پر ہیں جو معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے یا نہیں؟ ہم ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم میں پھنس گئے ہیں جس کی وجہ سے آگے نکلنا, آگے سوچنا مشکل ہو گیا ہے, اسی باکس میں بند ہیں. آج امیر المومنین آپ کو پکار رہے ہیں, آج کربلا آپ کو پکار رہی ہے کہ آؤ ہمارا پیغام عام کرو, آؤ ہمارے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ, اور اس پیغام کو پہلے خود سمجھو, اس پہ عمل کرو. نہج البلاغہ ہمارے پاس موجود ہے, معصومین علیہ السلام کے وہ اقوال موجود ہیں جن کو آپ پڑھیں تو آپ کو خود بھی علم سے ایک خاص محبت پیدا ہو جائے گی. لیکن کیونکہ سسٹم یہ ہو گیا, میں ایجوکیشنسٹ جو یہاں پر بیٹھے ان سے کہوں گا کہ آرٹیکل لکھیں, میگزین چھپے, جس میں پتہ چلے کہ ہمیں کس طرح سے ایجوکیشن سسٹم میں پیرو دیا گیا ہے, پھنسا دیا گیا ہے. ورنہ اس سے پہلے اس طرح ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا. لوگ اساتذہ کے پاس پڑھتے تھے اور نکل جاتے تھے, اور اس کے بعد اپنی تحقیقات کرتے تھے. آج نیو یارک میں تقریباً چند سال پہلے وہ ٹیچر جو بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ اسے ملا تھا, وہ کہتا ہے یہ ایجوکیشن سسٹم ہمارے ذہنوں کو بند کرنے کے لیے. میں بک لکھی, my first day in school is the first day when my thinking process stopped. میرے اسکول کا پہلا دن وہ تھا کہ جس سے میرے تھنکنگ پروسیس کو سٹاپ کر دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں رحمت مانے کی ضرورت پڑتے محمد والے, انہیں اپنی انڈسٹریز کو چلانے کے لیے پڑھے لکھے لوگ چاہیے جو سوچنے کے لیے تیار نہ ہو, صرف اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں. تنخواہیں آپ دیکھیے آج ہمارے سٹینڈرڈز کیا ہو گئے ہیں, برا مت مانیے گا, لیکن حقیقت کو اگر میں یہ یہاں ممبر سے نہیں بتاؤں گا تو آپ کو کون گائیڈ کرے گا. ہمارے سٹینڈرڈز کیا ہو گئے ہیں کہ ہم اچھی ڈگری حاصل کریں, ہمیں اچھی نوکری ملے, اچھا پیکیج ملے, اور ہمارے استخارات کیا ہوتے ہیں, مجھے فلاں اسٹینڈرڈ کی گاڑی ملتی ہے, مجھے فلاں کلاس میں ٹریولنگ کا الاؤنس ملتا ہے, مجھے فلاں چیز ملتی ہے, اینڈ دیٹس آل. ہم اس طرح سے اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کر رہے ہیں, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں. نہیں, پرابلم یہ ہے کہ ہم اس باکس سسٹم میں پھنس گئے, اور اس سے نکلنے کے لیے کچھ لوگ ایسے چاہیے کہ جو اس سسٹم سے نکلیں. اور آپ یقین رکھیے گا, میں ایسے لوگوں سے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں جو ایجوکیشنل فلسفی پر کام کر رہے ہیں, تاکہ لوگ صرف ملٹی نیشنل جابز حاصل کرنے کے لیے ڈگری کے لیے نہ پڑھیں, بلکہ علم حاصل کریں. اس لیے کہ اسلام علم کا دین ہے. رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم حاصل کرنا آج 150 سال سے کم کی ہسٹری کی دنیا نے شور مچایا ہوا ہے. Less than 150 years کہ دنیا میں
حاصل کرو، جبکہ اسلام نے 1400 سال پہلے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا ہوا ہے، لیکن ہم علم حاصل کرنے کے بجائے کچھ انفارمیشن، کچھ نالج حاصل کر لیتے ہیں، ڈگری ہمیں مل جاتی، نوکری ہمیں مل جاتی ہے، اس کے بعد پڑھنے لکھنے سے ہمارا تعلق نہیں رہتا۔ آج کربلا ہم کو پکار رہی ہے، آج کربلا کے ہونے کے واقعے کو 1434 سال، 1400 تقریباً سال سے زیادہ نزدیک گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی کربلا زندہ ہے، آپ کو پکار رہی ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ دیکھو تمہارے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، شرابی لوگ تم سے کام لے رہے ہیں، شرابی لوگ تم سے کئی گنا آگے نکل چکے ہیں، یہ زانی لوگ تمہیں برائیوں کی طرف لے جا رہے ہیں، کیوں تم ان کے اوپر نہ آ جاؤ؟ لیکن تم اگر بندوق سے آنا چاہتے ہو نہیں آ سکتے ہو، تم اگر شمشیر سے آنا چاہتے ہو نہیں آ سکتے ہو۔ آج سے لے کر قیامت تک کا زمانہ علم کا زمانہ ہے، عقل کا زمانہ ہے۔ جب تک علم حاصل نہیں کریں گے، جب تک عقل کو استعمال نہیں کریں گے اور لوگوں کی دی ہوئی چیزوں پر ڈیپینڈ کرنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک آپ اس کربلا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہی کربلا کا پیغام ہے۔ کربلا صرف رونے کا نام نہیں ہے، کربلا میں رونا ایک عنصر ہے، کربلا میں ماتم ایک عنصر ہے، کربلا میں عزاداری ایک عنصر ہے، کربلا میں مجلس ایک حصہ ہے، کربلا میں بیداری ہے۔ دو طرح کی کربلائیں ہیں، ایک وہ کربلا جو صرف آپ کو رلائے اور سلائے، ایک وہ کربلا جو آپ کو اسلام سے قتل یزید اصل میں مر گئی یزید، اس کے بعد کا مصرع کیا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو آج جو آپ کپڑے پہن کر آتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، بہنیں کالے کپڑے پہنتی ہیں، یہ کوئی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں جیسے چرچ میں جاتے ہیں۔ اگر ویسے آتے ہیں نہ آئیے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آتے ہیں تو حسین کا پیغام سمجھنے آئے۔ There is a difference۔ چرچ میں جا کے فارمیلٹی کو پورا کریں۔ اسی لیے شہید مطالعے نے کہا ہے کہ دیکھیں کرسچینٹی نے جتنا انسانیت کے لیے پرابلم کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا۔ کرسچینٹی اور جوڈائزم نے پرابلم کیا ہے۔ کرسچینٹی یہ کہتی ہے جب تم چرچ میں آؤ تو جس طرح ہم امام بارگاہ کے بعد جوتے نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم اپنی عقلوں کو باہر رکھ کے آؤ۔ سیدھا ڈفرنس، تم اپنی عقل کو دین میں استعمال مت کرو۔ اور ہم نے ٹاپک سٹارٹ کرتے کہ لوگوں عقل کا استعمال کرو، سوال کرو، ہو سکتا ہے ہم جواب نہ دے سکیں، فکر کرو، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تعقل کرو۔ بلکہ ابھی میں نے انگلش میں جو اسپیچ کی اس میں یہی بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ۔ کچھ دیر تفکر، وہ ساعت 1 منٹ سے لے کے 1 گھنٹے کے درمیان، عربی کا لفظ ہے، انگلش کی ایکویولنٹ مجھے نہیں پتہ چل رہے کیا ہے، لیکن ساعت کا مطلب ایک ٹائم بٹوین 1 منٹ اینڈ 1 آور۔ تفکر ساعت، کچھ دیر کے لیے اللہ کی کائنات میں تفکر کرنا، اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں تفکر کرنا، یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور کر رہے ہیں، اور اسی لیے اکثر مومنین جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، ان کی تاریخ کے بیان کی جاتی ہے کہ وہ کائنات میں تفکر کرتے تھے۔ جب کائنات میں تفکر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود انہیں انوینشن کی طاقت بھی دے دے گا۔ لیکن ہم اگر صرف آئیں کہ نہیں مولانا آپ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتائیے، اہل بیت کی فضائل بتائیے، اس کے بعد ہم ماتم کریں، ہم چلے جائیں، ثواب ملے گا، ثواب میں کوئی شک نہیں، کوئی یہ کہے کہ ثواب نہیں ملے گا وہ غلط کہے گا، لیکن اتنی محنت، اتنا سرمایہ، کروڑوں ڈالر پوری دنیا میں خرچ ہوتے ہیں اور لوگ اپنی جیب سے دیتے ہیں۔ آیت اللہ البیگانی کے پاس خدا رحمت کرے انشاءاللہ تعالی مستعان، ایک شخص آیا کہ ہم فلاں جگہ پر امام بارگاہ بنانے، آپ ہمیں خمس کی اجازت دیجیے۔ آیت اللہ البیگانی کہا کہ امام بارگاہ بنانے میں خمس کی اجازت چاہیے کہا امام حسین کو امام زمانہ کے پیسوں کی ضرورت۔ اب مجھے بتائیے خمس کے لیے ہمیں 100 مرتبہ کہنا پڑتا ہے لوگوں دو، لیکن جب عزاداری کا آتا ہے آپ خود آ کے پوچھتے ہیں میرے لائق کوئی کام ہو، آپ خود کوئی چندہ دے، کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ حسین سے محبت ہے۔
اگر حسین سے یہ محبت ہے تو پھر محبت کو ایک قدم آگے لے جائیے. حسین آج ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تو زیارت میں آپ سے پڑھتے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہوں. آپ بتائیے کہ آج کی کربلا کیسے برپا ہو؟ امام علیہ السلام یہ بتائیں گے آج کے طاغوت کا مقابلہ کرو جس طرح سے ہم نے اس زمانے کے طاغوت کا مقابلہ کیا. پہلے طاغوت کو پہچانو، طاغوتی طاقتوں کو پہچانو، اس کے بعد اگر تم اس کے جنگل میں پھنس گئے اس سے نکلو اور اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرو. درود پڑھے محمد وعلیہ. یاد رکھیے ہر زمانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اور آپ جس زمانے میں موجود ہیں اس زمانے میں لوگوں کو پتہ چل گیا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں دین کے لحاظ سے جو نقصان کرسچینٹی اور یہودیوں نے پہنچایا ہے، خصوصاً کرسچینٹی نے، وہ یہ ہے کہ کرسچینٹی نے کیا کہا کہ جب تم دین میں آؤ تو عقل کو چھوڑ دو. اور شہید مطالعے نے بہت اچھا جملہ لکھا ہے اپنی اس میں شہید مطالعے کی کتاب میں، اردو، انگلش اور دوسرے زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی. بہت اچھا جملہ لکھا ہے کہ جب سے کرسچنز نے دین سے عقل کو جدا کیا ہے کرسچینٹی نیچے کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے کہ اسٹیٹ سنبھال رہے ہیں، چرچز سنبھال رہے ہیں، لیکن اتوار کی صبح کھڑے ہو جائیے دیکھیے چرچ میں کتنے لوگ جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کرسچینٹی کو فالو کر رہے ہیں. کرسمس آ رہا ہے دیکھ لیجیے کتنے لوگ واقعی کرسمس مناتے ہیں، کتنے لوگ صرف میری کرسمس ہالیڈیز کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کرسچینٹی نے دین کو عقل سے جدا کر دیا، اور جو بھی دین میں جانا چاہتا تھا اس سے کہا کہ تم عقل کا استعمال چھوڑ دو. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سائنٹسٹ ہیں جن کو زہر کے کارن پینے پڑے. تو کرسچینٹی نے جب دین کو عقل سے جدا کیا کرسچینٹی جو ہے نیچے آ گئی. اسلام نے بھی جب مسلمانوں نے عقل کے استعمال کو چھوڑ دیا مسلمان نیچے آ گئے. تو آج کا زمانہ یہ ہے سوچیں، فکر کریں اور اس مرحلے سے نکلیں کہ جس مرحلے میں ہم دوسری طاقتوں کے انڈر سپریس ہیں. ایک دن میں نہیں نکل سکتے. اٹس اے پروسیس. آج شروع کریں گے تو 25 سال 30 سال بعد آپ اوپر آ سکیں گے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم پڑھ لکھ کر اوپر کے لیولز پر پہنچے. کچھ لوگ سپورٹ کریں. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، نیاز کرانا بہت اچھی بات ہے، مجلسیں کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن انہی پروجیکٹس کے ذریعے وہ پروجیکٹس کھڑے کریں گے جس کے ذریعے حسینیت پوری دنیا میں پھیلے، جس کے ذریعے علویت پوری دنیا میں پھیلے، جس کے ذریعے اہل بیت کا پیغام ہر طرف پہنچے. اور آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کتنی قربانی دی. امام حسین کے ساتھیوں نے جو سختیاں برداشت کی آپ کو برداشت نہیں کرنی پڑیں گی، اس لیے کہ آج دین سیٹ ہے. آپ دیکھیں امام علیہ السلام اپنے سفیر کو بھیجتے ہیں جناب مسلم کو. مسائل سے پہلے میں ایک مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ کربلا کے حالات کو بھی آپ جانیں. جناب مسلم کو بھیجا، وہ پورا واقعہ مسائل میں آپ نے سنا ہے اور ہمیشہ سنتے رہے کہ کس طرح سے لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی. لیکن عبید اللہ ابن زیاد پہنچا ہے کتنے لوگوں کے ساتھ؟ کہیں ہے 7 لوگوں کے ساتھ، کہیں ہے 40 لوگوں کے ساتھ. اس نے انتظار کی شام ہو جائے پھر داخل ہو. جب شام ہو گئی تو داخل بھی اس راستے سے ہوا جو آج نجف کا راستہ کہلاتا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ مدینہ سے امام حسین تشریف لائے. اور داخل ہوتے وقت اندھیرا تھا، لوگ سمجھے امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے چمٹ گئے اور ایک عجیب تبرک کا سما پیدا ہوا اور سب سلام کرتے رہے، السلام علیکم السلام علیکم. جب یہ دارالعمارہ میں پہنچا ہے اس نے جا کے کہا کہ میں نے تم سب کی شکلیں دیکھ لی کہ جن جنہوں نے مجھے حسین سمجھ کے سلام کیا، اور اب میں ہر ایک کی خبر دوں. جناب مسلم بالکل تنہا رہ چکے ہیں. جو ساتھی ہیں ان کو بھی جناب مسلم نے الگ کر دیا کہ ابھی تم لوگ آگے پیچھے ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بہت بڑی مصیبت آ جائے اور بالکل ہی اب کچھ نہ کر سکتے. اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے امام علیہ السلام کے ساتھی تیار ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کر دیں. لیکن ایک جاسوس سارے پروگرام کو ختم کرتا ہے اور اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے چند لوگوں کو پکڑ کے دارالعمارہ لے جایا جاتا. اب یہاں سے جناب مسلم لکھ چکے ہیں کہ حسین آ جائیے، لوگ تیار ہیں.
18,000 سے آگے کی تعدادیں آئی ہیں. آپ آ جائیے یہاں سے ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. امام علیہ السلام جب اب کوفہ کے نزدیک پہنچنے لگے تو اپنے ساتھی اپنے ایک اور پیغام رسان کو بھیجا, قیس ابن مسخر سیدان. آپ سب قیس بن جائیں گے اور ہے آپ سب قیس, صرف آپ کو ہمت کرنے کی ضرورت. اب دیکھیں قیس آتے ہیں, جیسے ہی کوفہ سے نزدیک پہنچتے ہیں ان کے پاس امام کا خط تھا, قیس کو پکڑ لیا جاتا ہے. جیسے ہی قیس کو پکڑا جاتا ہے قیس اس خط کو پھاڑتا ہے, چبا کے کھا جاتا ہے. پکڑ کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جایا جاتا ہے. عبید اللہ کہتا ہے قیس کیوں آئے تھے؟ کہا حسین ابن علی کا پیغام لے کر کوفے والوں کے لیے آیا. کہا تم نے وہ خط کیوں پھاڑ کے کھا لیا؟ کہا تاکہ تجھ جیسے شخص کو پتہ نہ چلے کس کے نام پر لکھا گیا. جرأت دیکھ رہے ہیں کہ تجھ جیسے شخص کو پتہ نہ چلے کہ اس کے نام پہ لکھا گیا ہے. کہا کس کس کے نام پر لکھا گیا ہے؟ کہا اگر میں تجھے بتا دوں تو ان کے لیے مصیبت کر دے گا, میں تجھے نہیں بتاؤں گا. قیس تو موت کی طرف جا رہا ہے. کہا جب حسین نے مجھے بھیجا تھا تب سے میں موت کے لیے تیار, میں ذمہ داری لے کر آیا تھا اور ہم تو نکلے ہی سب موت کے لیے. قیس تو بہت بڑی بات کر رہا ہے, اگر اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو ایسا کر منبر پہ کھڑا ہو جا اور جا کر تو جھوٹوں پر لعنت کر. مراد کیا تھی؟ ایک آدمی, ابھی پورا کافلا کربلا نہیں پہنچا, ایک شخص, تو جھوٹوں پر لعنت کر اور ظاہر آگے کے لفظ میں کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا, ان لوگوں سے برات کا اعلان کر. قیس نے کہا بس تو مجھے اجازت دے میں ممبر پہ جاؤں اور اس سے میری جان بچ جائے تو بہت اچھا ہے. ممبر پہ جاتا ہے اور اعلان کرتے ہیں ایھا الناس, تمہارے آقا تمہارے مولا حسین تمہارے وعدے کے مطابق تمہاری دعوت کے مطابق تشریف لا رہے ہیں, جاؤ ان کی مدد کرو, جاؤ ان کی نصرت کرو. نیچے سے عبید اللہ نے آواز دی کہ تجھے کہا تھا لعن کر, اس نے کہا نہیں لعن نہیں کروں گا بلکہ لعنت تجھ پر ہو کہ جو ایک ایسی ماں کی اولاد ہے جس کی کوئی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. وہیں سے قیس کی گردن اڑا دی جاتی. قیس کو پتہ ہے میں مرنے والا ہوں, لیکن وہیں سے قیس کی گردن اڑا دی جاتی ہے. اور اب کوفے کا سما بدل چکا ہے, جو بہت نزدیک کے لوگ تھے اب وہ سوچ رہے ہیں کیسے کریں کیا کریں, اس لیے کہ مشکلات سامنے آ گئی. امام علیہ السلام بھی نزدیک آ چکے ہیں, یہاں سے گھر کا لشکر جا چکا ہے. اتنے میں حبیب ابن مظاہر ذہنی طور پر آمادہ ہوتے ہیں, آ کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ حالات بہت بگڑ چکے ہیں. ایک طرف سے آقا نزدیک آ گئے ہیں, دوسری طرف سے دشمن نے حالات اتنے خراب کر دیے ہیں. چند مرتبہ کوشش کی کہ گروہ تیار کیا جائے, گروہ تیار نہ ہو سکا اور جناب مسلم کی شہادت واقع ہو چکی تھی. اب یہاں سے امام علیہ السلام کربلا پہنچ چکے تھے. کربلا پہنچنے کے بعد امام علیہ السلام نے جہاں پر کچھ لوگوں کو خط لکھا, دو چیزیں بتاؤں گا پھر مسائل کی طرف جاؤں. جہاں کچھ لوگوں کو خط لکھا وہاں پر کچھ لوگوں کو بلایا. مومنین اب جو میں بات کہنے جانے والا ہوں وہ آپ کے ذہن پہ بہت شدید اثر کرے گی, میں اس کا پورا ذمہ لینے کے لیے تیار, لیکن غور سے سنیے کس طرح سے. مومنین جب امام علیہ السلام کربلا میں تشریف لائے, 2 یا 3 دن گزرے, امام علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی زمین ہے. بتایا گیا کہ یہ فلاں قبیلے کی زمین. اس قبیلے والوں کو بلایا. بعض مرتبہ ہم بعض چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور ایک غلط زاویے سے چیزوں کو ہم دیکھتے. یہ قبیلہ آتا ہے, امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں میں یہاں پر مارا جاؤں گا, میں تم سے یہ زمین خریدتا ہوں, میری قبر کی زمین پہ ڈالوں. امام علیہ السلام نے ان کو پیسوں کی آفر کی, انہوں نے پیسے دیے. وہ